الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد کریں کافروں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہیں آزادیاں کشمیر کی۔ آج کی تقریر، آج کا چھوٹا سا یہ ٹاپک جو ہے، آپ جانتے ہیں یوم یکجہتی کشمیر چل رہا ہے، اس حوالے سے نوجوان نسل کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر جو کشمیر کے ساتھ اظہار محبت کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے منایا جاتا ہے، اس دن بہت سی جماعتیں اٹھتی ہیں اور احتجاج کے ذریعے، مختلف جلوسوں کے ذریعے اظہار یکجہتی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان کشمیر کے ساتھ ساتھ رہنے والے، محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ مسلمانوں کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کے دکھ کے ساتھ ہر مسلمان برابر کا شریک ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ لفظوں کے اظہار سے محبت نہیں ہوا کرتی، اظہار یکجہتی کہہ دینے سے محبت نہیں ہوتی، محبت قربانی مانگتی ہے، اور مسلمان صرف اور صرف لفظوں کے اظہار سے یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کا حکم دینے کا مطلب یہ تھا کہ آگے آنے والے مسلمان جب بھی کسی ظلم کا شکار ہوں گے تو ہمارے مسلمان مردوں پہ یہ فرض ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں، وہ ہمارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں اور بوڑھوں کی مدد کریں۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج کی نوجوان نسل کسی اور ہی دنیا میں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر گم یہ نوجوان کہاں جہاد کرنے والے ہیں؟ آج کی نوجوان نسل یہ بات بھول چکی ہے کہ بہت جلد امام مہدی آنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ قیامت کی ساری علامات تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں، اب صرف وہ علامات رہ گئی ہیں جس کے بعد صرف قیامت نظر آنی ہے۔ امام مہدی کے آنے کی بھی تقریباً ساری علامات شو ہو چکی ہیں۔ نوجوان نسل یہ جان لے کہ امام مہدی نے آتے ساتھ جہاد پہ بیعت لینی ہے، اور یہ نوجوان نسل جو آج گم ہے، کسی اور ہی دنیا میں گم ہے، جس نے اپنی تصاویر کو اپلوڈ کرنا اپنا مشن بنا لیا ہے، جس نے لڑکیوں کی پوسٹ کو دیکھنا اپنا مقصد بنا لیا ہے، کیا وہ جہاد کے نام پر بیعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ جو مختلف قسم کی تصاویر اپلوڈ کر کے فلٹرز لگا کر لڑکیوں کو پھنسانا اپنا مشن بنا چکے ہیں، لڑکیاں بھی اپنا ایمان کمزور سے کمزور تر کرتی چلی جا رہی ہیں، جن کو رب یاد ہی نہیں ہے، وہ جہاد کے نام پر کیا جہاد کریں گے؟ وہ امام مہدی کو کیا بیعت دیں گے؟ یاد رکھیے، امام مہدی کو صرف وہی نوجوان بیعت دے سکتا ہے جس نے آج اپنی خواہشات کو قابو میں کیا ہوگا۔ آج پب جی کھیلنے والے نوجوان جو کافروں کی گیموں کے اندر مگن ہو چکے ہیں، جو انڈیا کی موویز کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں، وہ آج کشمیر کے ساتھ کس نام سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ وہ اظہار محبت نہیں کر رہے، وہ منافقت کر رہے ہیں۔ وہ ان دشمنوں کو دیکھ کر، ان کی موویز کو دیکھ کر اپنا وقت گزارنے والے وہ کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ کسی غلط فہمی کا شکار مت ہوں، وہ کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اظہار یکجہتی مت کریں، وہ منافقت مت کھیلیں۔ یہ نوجوان نسل کیا دجال کا مقابلہ کرے گی؟ کیا امام مہدی کے ساتھ کھڑی ہوگی، جس کو یہ نہیں معلوم کہ اگر کوئی آ کر یہ کہہ دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، رک جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو آگے سے طنزاً کہتے ہیں آپ آئے ہو بڑے محدث، تمہیں کیا تکلیف ہے، میں جو چاہے کروں۔ یہ سوچے بغیر کہ بات کرنے والا کس کی بات کر رہا ہے۔ ہماری تو محبتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھوٹی ہو چکی ہیں، ہم کسی
اور کشمیریوں کے ساتھ کون سی محبت کا اظہار کرنے چلے ہیں؟ آج کسی نوجوان کو کہہ دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر داڑھی مبارک ان کی خوبصورتی تھی، آپ بھی رکھ لو، تو آگے سے کہیں گے میں اس ماڈرن دور میں اسے رکھوں گا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں کو طنز کا نشانہ بناتا ہے۔ کسی نوجوان لڑکی کو یہ کہہ دو کہ آپ پردہ کر لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پردہ کیا کرتی تھی، حضرت عائشہ کی یہ سیرت ہے، پہچان ہے، اٹھ کر کہیں گی تم آئی ہو بڑی محدثہ، تم سمجھاؤ گی۔ یہ نہیں جانتی کہ پیچھے بات کس کی ہو رہی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا لحاظ نہیں رہا، آج ہمارے لیے ہمارا مشن پب جی ہو چکا ہے۔ کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، کون سا پیزا کھایا ہے، کون سا برگر کھایا ہے، کون سا سینڈوچ کھایا ہے، کس ہوٹل میں بیٹھ کے کھایا ہے، یہ میں اسٹیٹس اپلوڈ کر دوں، یہ میں فیس بک پہ اپلوڈ کر لوں، یہ میں انسٹا پہ اپلوڈ کر دوں، یہ میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں۔ میرے دوست، میرے فرینڈس، میرے لوگ، میرے سوشل سرکل والے میرا اسٹیٹس تو دیکھ لیں، میرے اندر ایمان کتنا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے رب کو میں کس حالت میں چاہیے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں سارا وقت اپنا موویز پہ گزاروں، میں جہاد کروں گی، یہ جہاد ہوگا۔ میں اگر آج کسی کو کہہ دینا ڈرامہ مت دیکھیں، جھوٹی کہانیاں ہیں، چھوڑ دیں، یہ جب تک آپ ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، آپ ساتھ ہی ہاتھ کامنا شروع ہو جائیں گے، نہیں یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم کیوں ڈرامہ چھوڑیں گے، ساری دنیا اس ڈرامے کو دیکھ رہی ہے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ساری دنیا جہنم کا سودا کر رہی ہے، آپ بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیا آپ کے اندر شوق نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج میں شامل ہونے کا؟ آپ نے بھی اسی جہنم کا راستہ اختیار کرنا ہے جہاں ساری دنیا جا رہی ہے۔ آج کی نوجوان نسل کو میں ایک کوسچن چھوڑ کر جا رہی ہوں، جو اب کی نوجوان نسل ہے، جو اب ہے۔ ہم اگر ہسٹری کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، کہیں محمد بن قاسم ملتے ہیں، کہیں صلاح الدین ایوبی ملتے ہیں، کہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں۔ اگر ہم سے آگے جو نسل آئے گی وہ ہماری ہسٹری اٹھا کر دیکھے گی تو کیا دیکھے گی؟ وہ میرے باپ نے یہ تصویر اپلوڈ کی تھی، میری ماں نے یہ ڈش اپلوڈ کی تھی، میری ماں تنگ پینٹ پہن کے سڑکوں پہ اس طرح پھرتی تھی، میرا باپ ایسے پھرتا تھا۔ ہماری مائیں، اللہ معافی کرے، ہماری مائیں نہیں، پتہ نہیں کن باپ اور کن ماں اور کس میں کیا کہوں، کون سے نوجوان کی بہنیں ہیں جو یہ عورت مارچ میں جا کر آزادیاں مانگ رہی ہیں۔ یہ کس باپ کی بیٹیاں ہیں، کس بغیرت باپ کی بیٹیاں ہیں جس کی غیرت ہی نہیں جاگتی، جس نے سڑکوں پہ اپنی بیٹیاں بھیج کر ان کو یہ بھی نہیں احساس ہوتا کہ کشمیر کی بیٹیوں کو جا کر دیکھیں، خدا کی قسم وہ ایک چادر کے لیے تڑپتی ہیں، خدا کی قسم وہ عزت کے ساتھ جینا چاہتی ہیں، خدا کی قسم وہ سکون چاہتی ہیں، وہ آزادی چاہتی ہیں۔ وہ اکثر یہ روتے ہوئے پیغامات جاری کرتی ہیں کہ مسلمانوں اٹھو، ہمارے لیے اٹھو۔ تب مسلمانوں کی غیرت کہاں جا کے مر جاتی ہے جب ایک فوجی پکڑتا ہے نا کشمیری بہن کو، تو آگے سے کہتا ہے کہاں ہے تمہارا رب؟ رب نے آپ سے پوچھنا ہے، اے نوجوان لڑکوں، نوجوان نسل جو گم ہوئی ہے، رب نے پوچھنا ہے۔ میرے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تم کہاں تھے؟ کہاں تھے تم؟ میری بندیاں سریعام نیلام ہوتی رہیں، کہاں تھے تم؟ آج کیا ہوگا؟ یوم یکجہتی کشمیر ہے جناب، کسی نے اپنی ڈی پی لگائی ہوگی، کسی نے فیس بک پہ لگا دی ہوگی تصویر، محبت کی جا رہی ہے، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اظہار محبت ہو رہا ہے، جان دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، محبتیں ہماری ان کے ساتھ ہیں۔ افسوس ہے ایسی موت پر جو ہمیں بستروں پر آئے، مر جانا چاہیے ایسے نوجوانوں کو جن کو فکر ہی نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں اس جوانی نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ان کو نظر نہیں آتا ان کے باپ بوڑھے ہوئے ہیں، ان کی ماں بوڑھی ہوئی ہے، انہوں نے بھی بوڑھا ہونا ہے۔ نہیں افسوس ہوتا یا نہیں کچھ یاد آتا تو ہاسپٹلس کے راؤنڈ لیں، آئی سی یوز کے راؤنڈ لیں، دیکھیں تڑپتے ہوئے لوگوں کو وہ زندگی کے لیے کس طرح تڑپ رہے ہیں۔ خدا کے لیے آخرت کو یاد کر لیں، خدا کے لیے لوٹ آئیں واپس۔ آگے امام مہدی نے آنا ہے، دجال نے بھی آنا ہے، دجالی فتنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کا پورا میڈیا پوری پلاننگ کے ساتھ، آج کا کافر پوری پلاننگ کے ساتھ وہ ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے نوجوان نسل کو گمراہی کی طرف کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے، دجال کی فوج، دجال کی فوج، ہم نے دجال کی فوج تیار کرنی ہے۔ ہمیں کیا ہے،
ہم پب جی کھیل لیں، ہم جی ٹی کھیل لیں، ہم گیمز کھیل لیں، ہم موویز دیکھ لیں، ہم ڈراماز دیکھ لیں، ہمیں درد نہیں ہوتا چیچنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں درد نہیں ہوتا فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں درد نہیں ہوتا کشمیر کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کسی بھی ملک کے لیے برما کے مسلمانوں کی حالت دیکھیں، انسان کے خون کے آنسو نکلتے ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، ہمیں ڈر ہی نہیں ہے کہ رب نے ہم سے پوچھنا ہے، ہم نے یہی سیلفیز لے لے کر سیلفیز اپلوڈ کر کر کے ایک دن اسی طرح ہی مر جانا ہے، ہمیں کیا ہے، جب کہیں نا قیامت آنے والی ہے اللہ نے پوچھنا ہے، دیکھی جائے گی، کل کی کل دیکھی جائے گی، کل بھی آنا ہے، جب اتنی زندگی گزر گئی ہے تو اگلی بھی گزرنی ہے اور اس نے ختم ہونا ہے۔ اس دفعہ اگر کوئی ایک بھی نوجوان یہ کہہ دے کہ اظہار محبت لفظی نہیں ہوگا، اٹھے غیرت مند بن جائیں، خدا کے لیے غیرت مند بن جائیں، اس وقت کا انتظار کر لیں، کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہیں، امام مہدی آ رہے ہیں، اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ایک غیرت مند نوجوان کرے گا جس نے محبت رسول میں داڑھی کو اپنایا ہوگا، جس نے محبت رسول میں جہاد سے محبت کی ہوگی، جو اس دنیا کی آسائشات میں گم نہیں ہوا ہوگا، جس نے لڑکیوں کو دیکھنا، لڑکی کی تصویریں اپلوڈ کرنا مشن نہیں بنایا ہوگا۔ درد نہیں ہوتا نا اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنے گھر کی عزت کو کشمیر کی بیٹی کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں، درد پھر ہوگا، سمجھائے تو ہمیں برا لگے، ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم منافق ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم منافق ہیں۔ اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری حالتیں دیکھتے نا تو دیکھ کر پریشان ہو جاتے کہ یہ میری امت ہے، جن کو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتائی جائے تو ان کو درد تکلیف ہوتی ہے کہ میرے سامنے قرآن بیان کیوں ہو رہا ہے، میرے سامنے حدیث کیوں بیان ہو رہی ہے، ہمارے تو فرقے ہی ختم نہیں ہو رہے، ہمارے مسالک ہی ختم نہیں ہو رہی، ہماری لڑائیاں ہی ختم نہیں ہو رہی، ہم نے کیا جہاد کرنا ہے۔ نوجوان نسل کو میں تنقید نہیں کر رہی، خدا کے لیے اللہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، یہ زندگی 4 دن کی ہے، 4 دن کی، ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے، آخرت کی تیاری کر لیں، دعا مانگیں اللہ ہمیں جہاد کے میدان میں اس طرح سے موت دینا کہ قابل فخر موت ہو، تیرے سامنے جا کر کھڑے ہوں تو سر جھکے ہوئے نہ ہوں، کہیں اللہ تیرے لیے جان دے کر آئے ہیں، تیرے مسلمان بیٹیوں اور بہنوں کے لیے جان دے کر آئے ہیں، اپنے آگے سے آنے والی نسل کے لیے ایک آئیڈیل چھوڑ کر آئے ہیں، وہ فخر سے بیان کرے، ہمارے آنے والی نسل بیان کرے، ہماری ماں نے ایک بیٹا جنم دیا تھا جو محمد بن قاسم کی طرح تھا، ہمارے باپ نے اللہ کے راستے میں جان دے دی، ہمارے بھائی نے اللہ کے راستے میں جان دے دی، فلاں میرا بھائی غازی ہے، فلاں میرا باپ شہید ہے کوئی اس طرح کی ہسٹری ہمارے پاس؟ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جائیں، بہنیں بھی سدھر جائیں، جو سر عام دوپٹے گلوں میں پھینک کر تصویریں اپلوڈ کر کے آخرت کو بھولی پڑی ہیں نا، یہ قسمتیں اس طرح سے نہیں بنتی، قسمتیں غیرت اور حیا سے بنتی ہیں، خدا کے لیے رک جائیں، غلطیاں اگر ہو بھی جائیں یا ہو چکی ہیں رک جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور سچے دل کے ساتھ ایسی آنے والی نسل جنم دیں، آگے جو نسل آئے وہ قابل فخر ہو، وہ امام مہدی کی فوج بننے کے قابل ہو، اور کفار ہمیں دیکھے تو ان کے منہ لٹک جائیں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔